بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اسٹیج پر تشریف فرما حضرات علماء اکرام اور معزز سامعین، آپ حضرات کے سامنے بڑوں کی جانب سے کچھ گفتگو کرنے کا حکم ہوا، تو جو باتیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم نے اپنے بڑوں سے سنی ہے، وہی مذاکرے کی نیت سے آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور سب سننے والوں کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا ہمارا یہ اجلاس اور یہ جوڑ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، سیرت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور کردار کو کہتے ہیں، آپ کے اخلاق کو کہتے ہیں۔ آپ کے اخلاق کیا تھے؟ سیدنا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا: کان خلقہ القرآن۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق وہ قرآن ہے، یعنی جو پورے قرآن میں بتایا گیا ہے اس کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں عملی نمونے کے طور پر پیش فرمایا ہے۔ تو ایک طرف ہم قرآن پڑھ لیں اور دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھ لیں تو ہمیں دونوں میں کوئی فرق محسوس نہیں ہوگا۔ اسی کو حضرت عائشہ نے فرمایا: کان خلقہ القرآن۔ اخلاق اس چیز کا نام ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، اعمال اور تقریرات کے مجموعے کا نام، جو کچھ آپ نے کہا، جو کچھ آپ نے کیا اور جن چیزوں کو دیکھ کر آپ نے سکون اختیار فرمایا، وہ پورا مجموعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کہلاتا ہے، آپ کی شخصیت اور آپ کا کردار کہلاتا ہے۔ ہمیں اس کا پابند کرنے کا حکم دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حکم فرمایا: قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو میری اتباع کو لازم کر دو، اللہ تعالیٰ اپنے تم سے محبت کرنے لگے گا۔ پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے بغیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کی اطاعت کے بغیر ہم اللہ رب العزت والجلال کو بھی خوش نہیں کر سکتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، آپ کی لائی ہوئی شریعت، آپ کی تعلیمات کو اپنی زندگیوں میں داخل کرنا، یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ تمہارے سامنے رسول اللہ کی زندگی میں ایک اچھا نمونہ ہے، تم ان کی زندگی کو دیکھ کر اپنی زندگیاں سنوار لو۔ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے بھی
یہی نمونہ اللہ تعالیٰ نے پیش کیا تھا، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بھرپور استفادہ فرمایا اور اپنی دنیاوی زندگی کو اللہ کی چاہت کے مطابق بتا کر سنوار کر دکھلایا، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان سے رضامندی اور خوشی کا اعلان فرمایا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہیں اور وہ اللہ سے راضی ہیں۔ ہمیں بھی اور قیامت تک آنے والی انسانیت کو ایسی زندگی گزارنے کا مطالبہ کیا گیا ہے کہ جس سے اللہ راضی ہو جائے۔ اللہ کو راضی کرنے والے اعمال اپنی زندگیوں میں داخل کرنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی اتباع کا مزاج پیدا کرنا ہے، ویسے جیسے حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پیدا کیا تھا۔ اسی کے مذاکرے کے لیے یہ مجلسیں، جلسے، جلوس اور بیانات کا رواج ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اپنے آپ کو قریب کر سکیں، ہماری زندگی ان کی زندگی کے مطابق یا اس کے قریب قریب ہو سکے، اس لیے کہ ہماری کامیابی اسی میں رکھی گئی ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرات صحابہ اکرام کی ایک بڑی جماعت کو ہمارے لیے نمونہ چھوڑا اور فرمایا، انہوں نے جیسے قدم قدم پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر کے قیامت تک آنے والی انسانیت کو یہ پیغام دیا ہے کہ جو بھی ان کی اطاعت کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں، اور کرنے کا طریقہ یہ ہے، انہوں نے پیغام دیا۔ وہ پورے صحابہ کی زندگی ہمارے سامنے ہے، تو ہمیں حضرات صحابہ کی زندگیوں کا مطالعہ کرنا ہوگا اگر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اطاعت کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں بے شمار تعلیمات ہمیں عنایت فرمائی ہیں۔ ایک حدیث میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے، اس میں جس قسم کی تعلیمات آقا صلی اللہ علیہ وسلم دینا چاہتے ہیں اسی کی تھوڑی سی وضاحت آپ کے سامنے کرنا مقصود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی 3 علامتیں ہیں۔ منافق کسے کہتے ہیں؟ اس شخص کو کہتے ہیں جو اپنی زبان سے کسی اور چیز کا اظہار کرے اور دل میں کسی اور چیز کو چھپائے رکھے۔ یعنی عام طور سے جو زبان سے اسلام کا، ایمان کا مظاہرہ کر رہا ہے لیکن دل میں کفر چھپایا ہوا ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے منافق کی اصطلاح کا استعمال کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کچھ افراد ایسے تھے جنہوں نے مالی لالچ میں یا پھر مقابلے میں شکست کھانے کے خوف سے اپنے آپ کو مسلمان کہلواتے تھے، لیکن حقیقت میں ان کے دل ابھی اسلام قبول نہیں کیے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے لوگوں کی پوری فہرست گنائی کہ یہ لوگ منافق ہیں، ان سے آپ چوکنا رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اس کی نشاندہی کسی کو نہیں کی، لیکن جس وقت آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو ایک صحابی کو بلا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری فہرست سونپی اور کہا کہ یہ لوگ منافق ہیں۔ اب نفاق یہ اتنا بڑا جرم تھا کہ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، خلیفۃ المؤمنین ہیں، وہ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ کو، جن کے پاس یہ فہرست تھی، بار بار اپنی زندگی میں سوال کرتے رہے کہ مجھے صرف اتنا بتا دیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کی جو فہرست آپ کو دی ہے اس میں کہیں عمر کا نام تو نہیں ہے؟ حالانکہ وہ عمر جس کے بارے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں لو کان بعدی نبیا لکان عمر، اگر میرے بعد نبوت کا دروازہ کھلا رہتا تو عمر کے اندر یہ صلاحیت اور یہ شان ہے کہ وہ نبی بنائے جا سکتے تھے، لیکن حضرت عمر نفاق سے اتنا ڈر رہے ہیں کہ خلیفۃ المؤمنین ہونے کے باوجود حضرت حذیفہ سے یہ سوال کرتے جا رہے ہیں کہ صرف اتنا بتا دیجئے کہ اس فہرست میں کہیں عمر کا نام تو نہیں ہے، اس لیے کہ ان کو معلوم تھا کہ نفاق اتنا بڑا جرم ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے منافقین کے متعلق جو سزا سنائی وہ فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافقین کو جہنم میں کفار و مشرکین سے بھی نچلے درجے میں رکھا جائے گا۔ کافر اور مشرک کا درجہ بھی جہنم میں اس سے کچھ بڑا ہوا ہوگا، یعنی ان کا عذاب کچھ ہلکا ہوگا، کیونکہ انہوں نے صاف انکار کیا تھا کہ ہم اللہ کو نہیں مانتے، اور صاف کہا تھا کہ ہم رسول کی رسالت کا اقرار نہیں کرتے۔ دھوکہ تو انہوں نے نہیں دیا تھا، لیکن منافقین وہ قوم ہے جو صاف انکار بھی نہیں کر رہے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول کو کوئی دھوکہ دے نہیں سکتا اور وہ کسی سے دھوکہ کھاتے نہیں ہیں، لیکن منافقین دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس جرم میں اللہ نے ان کی سزا متعین کی کہ وہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ڈالے جائیں گے، یعنی جتنا خطرناک عذاب ان کو ہو رہا ہوگا کسی اور کو نہیں ہوگا۔ تو ایسے لوگوں کی چند علامتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گنائی ہیں اس حدیث مبارکہ میں۔ ہمیں ان علامتوں کو سمجھ کر ان علامتوں کو اپنی زندگیوں سے دور رکھنا ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ ہم میں سے کسی کی زندگی میں وہ علامتیں پائی جا رہی ہے تو ہمیں ڈرنے کی ضرورت ہے کہ یہ اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا جرم ہے کہ جہنم کا سب سے نچلا طبقہ اس کی سزا مقرر کی گئی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ یہ سزا ان منافقین کو ملے گی جو اعتقادی منافقین تھے، یعنی جو عقیدہ کے اعتبار سے ان کا عقیدہ خراب تھا اور وہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں رکھتے تھے، لیکن عملی منافقین جو عقیدہ تو ان کا درست ہے، لا الہ الا اللہ کا اقرار کر رہے ہیں، محمد الرسول اللہ کا اقرار کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود اس کلمے کے جو تقاضے ہیں ان تقاضوں کے خلاف اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کا اقرار کا مطلب یہ ہے کہ میں عہد کرتا ہوں کہ اللہ اور اس کے رسول کی چاہت کے مطابق اب زندگی گزاروں گا، اب میری زندگی میں اپنی خواہش اب نہیں چلے گی، لیکن اس عہد کے باوجود پوری زندگی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی میں ہم گزار رہے ہیں، تو یہ عملی منافق ہے، تو اس کا گناہ بھی کچھ کم نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں نہ عقیدے کا منافق بننا ہے، نہ عمل کا منافق بننا ہے، ہمیں سچا اور پکا مومن بننا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اللہ نے فرمایا ایمان والو ہمیشہ اپنے ایمان کو بڑھانے کی فکر میں لگے رہو۔ ذرا سی بھی نفاق کی علامتیں اپنی زندگی میں ہمیں محسوس ہونے لگے تو اس سے اپنے دامن کو جھاڑ لو اور اپنے دل کو صاف کر لو۔ کیا علامتیں ہیں وہ جس سے ہمیں بچنا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت المنافق ثلاث، نمبر 1 اذا وعد اخلف، جب وہ کسی سے وعدہ کرتا ہے تو اس کی خلاف ورزی کرتا ہے، وعدہ وفائی نہیں کرتا۔ اب وعدہ اس کا بڑا وسیع مفہوم ہے۔ ہم نے ایک وعدہ اللہ سے کیا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، کیا وعدہ کیا ہے؟ اے اللہ ہم اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، ہم یہ وعدہ کر رہے ہیں کہ آپ کے علاوہ کسی کو معبود نہیں مانیں گے، آپ کے در کے علاوہ کسی اور کے سامنے ہمارا یہ سر نہیں جھکے گا، آپ کے علاوہ ہم کسی کو خالق و مالک نہیں مانیں گے، آپ کے علاوہ ہم کسی کو اپنا مشکل کشا نہیں سمجھیں گے۔ یہ وعدہ ہم نے اللہ سے کیا ہے۔ اب اس وعدے میں ہم کتنے سچے ہیں اپنی زندگی میں اس کو مستحضر رکھنا ہے کہ اللہ سے وعدہ تو کر لیا کہ آپ کو ہم نے رب مان لیا ہے، اب اس کے علاوہ کس کس کو اپنا رب مانے ہوئے ہیں اس کا جائزہ لینے کی ضرورت۔ اگر مانے ہوئے ہیں اللہ کے علاوہ کسی اور کو، یعنی اللہ کو بھی روزی دینے والا مانتے ہیں اور کسی اور کو بھی مانتے ہیں، اللہ کو بھی شفا دینے والا مانتے ہیں اور کسی اور کو بھی مانتے ہیں، اللہ کو بھی بیماریوں سے نجات دینے والا مانتے ہیں اور کسی اور کو بھی مانتے ہیں، غم پریشانیوں کو دینے والا اللہ بھی ہے کوئی اور بھی ہے، کسی کی ناراضگی سے، کسی غیر اللہ کی ناراضگی سے مصیبتیں آتی ہیں یہ بھی مانتے ہیں، اور اللہ کی ناراضگی سے مصیبتیں آتی ہیں یہ بھی مانتے ہیں۔ تو ان سب معاملات میں ہم نے جو وعدہ اللہ سے کیا تھا کہ اللہ آپ ہمارے رب ہیں، اس وعدے کی ہم نے خلاف ورزی، تو نفاق کی ایک علامت ہمارے اندر پیدا ہو گئی۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ نفاق یہ کفر سے بدترین جرم ہے، اس لیے ہمیں جائزہ لینا ہے سب سے پہلے کہ اللہ سے جتنے وعدے میں نے کیا تھا کیا ان وعدوں کی وفائی میری اپنی زندگی میں ہو رہی ہے یا بے وفائی کا میں مجرم کھڑا ہوا ہوں۔
اس کا جائزہ لینا، اور وفاداری ہے تو اللہ کا شکر ادا کرنا، اور بے وفائی ہے تو اس جرم کو اپنی زندگیوں سے دور کرنے کی فکر کرنا۔ دوسرے نمبر پر ہم نے وعدہ کیا اپنے نبی سے کہ اشہد انک رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کی طرف سے مبعوث کیے گئے ہیں۔ یعنی ہم نے یہ وعدہ کیا رسول سے کہ جو شریعت، جو تعلیم، جو قرآن آپ پر نازل کی گئی، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں اور اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہیں، یہ وعدہ کیا۔ اب اپنی پوری زندگی کا جائزہ لیجئے 24 گھنٹے کا، کہ کتنے اعمال ہم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کی روشنی میں انجام دے رہے ہیں اور کتنے اپنی نفسانی خواہشات کی روشنی میں انجام دے رہے ہیں۔ جن جن امور میں ہم نے نبی کی اطاعت کی ہے، ان کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق اپنا قدم اٹھایا ہے، تو اس امر میں، اس معاملے میں ہم نے اللہ کے نبی کے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کیا ہے، اور جس مرحلے میں ہم نے اللہ کے رسول کی نافرمانی کی ہے تو اس مرحلے میں گویا ہم نے اللہ کے نبی کے ساتھ بے وفائی کی ہے۔ اور ہم سے بڑا مجرم کون ہو سکتا ہے جو اپنے رسول ہی کے ساتھ بے وفائی کرے؟ ایسا رسول جس نے ہمارے لیے رات کی نیند کی قربانی دی اور دن کے آرام کی قربانی دی، اور اپنی پوری زندگی امت کی خیرخواہی میں جس نے گزار دی، اس رسول کے ساتھ ہی اگر ہم بے وفا ہو جائیں تو ہم سے بڑا کوئی مجرم نہیں ہو سکتا۔ ہمارے خاطر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے میدان میں اپنے جسم کو لہولہان کیا۔ ہمارے خاطر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر فجر کی اذان تک تہجد میں، نفلوں میں کھڑے رہ کر اللہ تعالیٰ سے رو رو کر، گڑ گڑا کر دعائیں مانگی، اتنی مانگی کہ صحابہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں پر ورم آ جاتا۔ اور ایک مرتبہ حضرات صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ورم کی کیفیت روایتوں میں بیان کی کہ اتنا ورم آ گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چمڑی پھٹ کر اس میں سے خون نکلنے لگا۔ تو ہم نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اتنی لمبی لمبی دعائیں کرنے اور اتنا لمبا استغفار کرنے کی آپ کو کیا ضرورت ہے؟ آپ تو بخشے بخشائے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، اے میرے امتیوں، کیا میں اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں پر کہ وہ مجھے افضل البشر بنایا ہے، خاتم النبیین والمرسلین بنایا ہے، مجھے انبیاء کی سرداری بخشی ہے اور اپنے بعد میرا ہی مقام رکھا ہے، اتنی بڑی بڑی نعمتوں پر کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بھی نہ بنوں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی شکر گزار بننے کے ارادے سے رات رات بھر آپ کے سامنے کھڑے ہو کر گڑ گڑا رہے ہیں، اتنا کہ پیر ورم کھا جا رہے ہیں اور اس میں سے خون رس رہا ہے۔ ہم اپنی بخشش کروانے کے لیے، جبکہ ہم سراپا گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، 5 وقتہ نمازوں کا بھی اپنے آپ کو عادی نہیں بنا سکتے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے والا اپنے آپ کو نہیں بنا سکتے، آپ کی سنتوں کو اپنی زندگیوں میں داخل کرنے والا نہیں بنا سکتے۔ اگر نہیں بنا سکتے ہیں تو پھر ہم سے بڑا غیر معقول شخص بھی کوئی نہیں اور ہم سے بڑا بے وفا بھی کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے وعدہ کیا کہ ہم آپ کی وفاداری کریں گے۔ تو دوسرے نمبر پر ہمیں جائزہ لینا ہے کہ جو وعدہ ہم نے نبی سے کیا تھا کیا ہم اس کو پورا کر رہے ہیں، یا نبی کے ساتھ بھی ہم بے شرمی کے ساتھ بے وفائی کا معاملہ کر رہے ہیں۔ اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیاں ہمارے تئیں کیا کیا ہے اس کو پڑھیے۔ آپ نے اپنی پوری زندگی میں امت کے لیے کتنی قربانیاں پیش کی، پھر صحابہ کرام کی زندگیوں کا مطالعہ کیجئے تو پتہ چلے گا کہ آج اس کفرستان میں ہم اللہ کی توحید کے قائل ہیں، نبی کی رسالت کے قائل ہیں، تو ایسے ہی نہیں ہیں، خود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پیش آنے والی قربانیوں کا یہ نتیجہ ہے کہ ہم آج کلمہ گو مسلمان ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک اس کلمے کو پہنچانے کے لیے اپنے پیٹ پر 2 پتھر بھی باندھے، ہفتوں ہفتوں کے فاقے بھی کیے ہیں، اس کے بعد جا کر ہم لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ اپنی زبان سے نکال پا رہے ہیں، ورنہ ہم بھی کسی مندر میں گھنٹی بجا رہے ہوتے، ہم بھی کسی بت کدے کے سامنے اپنے اس جبین نیاز کو جھکائے ہوئے ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ اعزاز بخشا،
ہمیں بن مانگے ایک مسلم گھرانے میں ولادت دی، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمت اسلام دی، دولت ایمان دی، ان لوگوں کے ساتھ چند لمحوں کے لیے رہی ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے شروع ہی سے یہ نعمت نہیں دی، اور انہوں نے بڑی مشقتوں کے ساتھ اپنے گھرانے سے لڑائی مول کر، اپنے ماں باپ سے لڑائی مول کر، اپنے رشتہ داروں سے لڑ بھڑ کر اس نعمت کو حاصل کیا ہے، تو ان کو کتنی پریشانی ہوئی ہے ان لوگوں سے ملنے میں ہمیں محسوس ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمت اسلام سے نوازا ہے۔ اور پھر ہمیں اس حدیث کی تعلیم کی روشنی میں دوسرے نمبر پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے ہوئے وعدے کو نبھانا ہے۔ اور اس کے بعد ہم نے بہت سے وعدے کیے۔ جب ہم نے اللہ رسول پر ایمان کا وعدہ کیا تو ہم نے وعدہ کیا کہ ہم حقداروں کے حقوق ادا کریں گے۔ ہم نے یہ وعدہ کیا کہ اگر ہم باپ ہیں تو اولاد کے حقوق ادا کریں گے۔ ہم نے یہ وعدہ کیا کہ شوہر ہے تو بیوی کے حقوق ادا کریں گے، بیوی ہے تو شوہر کے حقوق ادا کریں گے، اولاد ہے تو ماں باپ کے حقوق ادا کریں گے، رشتہ داروں کے حقوق ادا کریں گے، پڑوسیوں کے حقوق ادا کریں گے۔ ہم نے یہ سب وعدے کیے ہیں نبی پر ایمان لا کر، کیونکہ اس نبی نے ہمیں ان سب چیزوں کے آداب سکھائے ہیں، اخلاق سکھائے ہیں، اس کی ایسی بہترین تعلیم دی ہے کہ زمانے میں ہمیں کوئی اور ویسی تعلیم قیامت تک دے نہیں سکتا۔ یہ تعلیم نبی نے دی ہے۔ جب ہم نے اشہد ان محمد الرسول اللہ کا وعدہ کیا ہے، عہد کیا ہے، تو ہم نے یہ سب بھی وعدہ کیا ہے کہ ان کی پوری تعلیمات پر زندگی میں اپنے آپ کو جمائیں گے۔ تو علماء نے فرمایا ہے کہ نبی کی تعلیمات کا خلاصہ وہ اگر آسان الفاظ میں اس کو بیان کر دیا جائے تو وہ بس اتنا ہے کہ اہل حقوق کے حقوق ادا کر دیے جائیں۔ اللہ کے کچھ حقوق ہیں وہ ادا کر دو، رسول اللہ کے کچھ حقوق ہیں وہ ادا کر دو، باپ ہیں تو اولاد کے کچھ حقوق ہیں وہ ادا کر دو، شوہر ہے تو بیوی کے حقوق ہیں وہ ادا کر دو، بیوی ہے تو شوہر کے حقوق ہیں وہ ادا کر دو، اولاد ہیں تو ماں باپ کے حقوق ہیں وہ ادا کر دو، بھائی بہنوں کے حقوق ہیں وہ ادا کر دو، رشتہ داروں کے حقوق ہیں، پڑوسیوں کے حقوق ہیں، جتنے لوگ ہماری اپنی زندگی میں ہم سے متعلق ہیں، جن جن سے ہمارا واسطہ ہے، ان سب کا کچھ نہ کچھ حق ہمیں بتلایا گیا ہے۔ اس کو جانو۔ اسی کو جاننے کے لیے اللہ کے نبی نے کہا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم دین کا حاصل کرنا، طلب کرنا وہ ہر مسلمان پر فرض ہے۔ وہ علم حقوق کا علم ہے، ہر ایک پر کچھ حقوق عائد کیے گئے ہیں، وہ کیا حقوق ہیں اس کو جان لو اور اس کو ادا کر دو تو شریعت کی اطاعت کرنے والوں میں ہمارا شمار ہو جائے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اذا وعد اخلف، منافق کی علامت یہ ہے کہ جب وعدہ کرتا ہے تو خلاف ورزی کرتا ہے۔ تو ہم نے کس کس سے کیا کیا وعدے کیے ہیں یہ فہرست ہے، اس کو جانیے۔ ہم نے اللہ سے کیا وعدے کیے، رسول اللہ سے کیا وعدے کیے، ہم نے صحابہ سے کیا وعدے کیے، امت کے اولیاء سے کیا وعدے کیے، صلحاء سے کیا وعدے کیے، اپنے متعلقین سے کیا وعدے کیے، خود اپنی ذات سے ہم نے کیا وعدہ کیا۔ ہم نے جب یہ کہا کہ ہم مسلمان ہیں تو اپنی ذات سے وعدہ کیا کہ ہم اس کے کسی ذرے کو بھی جہنم کا مستحق بننے نہیں دیں گے۔ اپنی آنکھ سے وعدہ کیا، اپنی ناک سے وعدہ کیا، اپنے کان سے وعدہ کیا، اپنے ہاتھ پیر سے وعدہ کیا، ایک ایک ذرے سے ہم نے وعدہ کیا۔ اور اگر ہم اسی جسم کو وعدہ خلافی میں استعمال کریں گے تو کل یہ جسم تو اللہ کے سامنے برات کا اظہار کرے گا کہ ہم تو گزارش کرتے رہے کہ غلط کاری نہ کرے، ورنہ ہم اس کے نتیجے میں عذاب کے مستحق ہوں گے، اس کے باوجود بھی آپ کا یہ بندہ اپنے آپ کو گناہوں میں ملوث رکھا، تو اللہ تعالیٰ اس کے نتیجے میں پورے جسم کو اس کی سزا دیں گے۔ اس لیے اپنے اس پورے جسم سے ہم نے وعدہ کیا ہے کہ ہم اس کو جہنم کا ایندھن بننے نہیں دیں گے۔ تو اپنا حق بھی ہم پر کیا ہے اور ہم نے اپنے آپ سے کیا وعدے کیے ہیں، اس کو بھی جاننا اور ان سب امور میں وعدہ خلافی سے بچنا، اس لیے کہ وعدہ خلافی اللہ کے نبی فرما رہے ہیں منافق کی علامت ہے۔ دوسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے اذا اؤتمن خان، جب اس کے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو وہ اس میں خیانت کرتا ہے۔ تو ایک امانت تو وہ ہے جو عام اصطلاح میں ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی کچھ امانت رکھ دے، پیسے رکھ دے، کوئی چیز رکھ دے، تو وہ امانت ہے
اس کی ہمیں حفاظت کرنا ہے، وہ بھی امانت ہے، لیکن شریعت میں امانت کا وسیع مفہوم ہے۔ اس میں بھی پھر وہی ہے، سب سے پہلے طور پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی پوری شریعت ہمارے پاس امانت ہے۔ اگر ہم ایک ایک حکم پر عمل کر رہے ہیں تو ہم امانت کی حفاظت کر رہے ہیں، اور ہم جانتے بوجھتے ہوئے عمل نہیں کر رہے ہیں تو ہم امانت میں خیانت کر رہے ہیں۔ صرف کسی کے پیسے کی حفاظت کرنا اور پھر اس کو ڈھنگ سے واپس کر دینا، یہی ہمارے امین ہونے کے لیے کافی نہیں ہے۔ ہم امین اس وقت کہلائیں گے جبکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے ایک ایک جز پر ہماری زندگی میں عمل شروع ہو جائے، تب ہم امین کہلائیں گے۔ اور اگر ہم اس پر عمل نہیں کر پا رہے ہیں تو ہم خائن ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خائن ہیں، ان کی شریعت کی خیانت کرنے والے۔ تو عام چیزوں میں خیانت کرنے والے کی تو معافی ہو سکتی ہے، لیکن جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہی خیانت کرے اس کی کیسے معافی ہو سکتی ہے؟ اس لیے ہمیں خیانت کے مفہوم کو سمجھنا ہے اور اپنے آپ کو خائن بننے سے زندگی میں بچانے کی فکر کرنا ہے۔ تیسری نصیحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمائی منافق کی علامت بتاتے ہوئے، وہ فرمایا اذا حدث کذبا۔ منافق کی ایک علامت یہ ہے کہ جب وہ گفتگو کرتا ہے تو اس کی زبان سے جھوٹ ہی نکلتا ہے۔ جھوٹ اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ایک مسلمان زنا کر سکتا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان ہے، یہ گناہ اس سے ہو سکتا ہے، لیکن بہترین گنہگار وہ ہے جو فوراً توبہ کر لے اور آئندہ اس گناہ میں اپنے آپ کو ملوث نہ کرنے کا وعدہ اللہ سے کر لے۔ پھر پوچھا گیا یا رسول اللہ، مسلمان چور ہو سکتا ہے، چوری کر سکتا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان ہے، چوری بھی اس سے ہو سکتی ہے، لیکن بہترین چور وہ ہے جو فوراً توبہ کر لے، یعنی اس کو احساس ہو جائے کہ میں نے جرم کیا ہے، گناہ کیا ہے، اللہ کے بارگاہ میں توبہ کر لے اور آئندہ پھر کبھی نہ کرے۔ ایسا نہیں کہ توبہ کرتے جا رہا اور پھر چوری کرتے جا رہا ہے تو اس توبہ کا ہی اعتبار نہیں ہوگا۔ توبہ کہتے ہی اسے ہے کہ اگلی زندگی میں پھر اس گناہ کی طرف مڑ کر بھی نہ دیکھنے والا، اس کو تائب کہتے ہیں، یعنی پلٹ جانے والا، گناہوں کی زندگی سے رجوع کرنے والا۔ لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، مومن جھوٹ بھی بول سکتا ہے؟ تو روایت کرنے والے راوی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر ان باتوں کا جواب دے رہے تھے، لیکن جب یہ پوچھا گیا کہ مومن جھوٹ بول سکتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیکا چھوڑ دیا اور آگے بڑھ گئے اور پوچھا کہ پھر سے سوال کرو، کیا سوال کرنا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، مومن جھوٹ بول سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کی قسم، جھوٹ اور ایمان دونوں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ شراح حدیث نے اس کی وضاحت کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کا مطلب یہ ہے کہ جب مومن جھوٹ بولتا ہے، مسلمان جھوٹ بولتا ہے، تو اتنی دیر کے لیے اس کے دل سے ایمان کی دولت کو سلب کر لیا جاتا ہے، نکال دیا جاتا ہے، اور جب جھوٹ بول دیتا ہے تو پھر دوبارہ ڈالا جاتا ہے۔ اب اندازہ کیجئے کہ اتنی دیر کے لیے ایمان ہٹایا جا رہا ہے، خدا نہ خواستہ وہی ہمارا آخری لمحہ ہو جائے تو ہم بغیر ایمان کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہونے والے شمار ہوں۔ اتنا بڑا جرم ہے جھوٹ بولنا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جھوٹ بدترین جرم ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تربیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی کہ وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے، بلکہ ذرا ذرا شائبہ بھی ہو جائے کہ کیا یہ ہماری بات جھوٹ تو نہیں ہو گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں دوڑتے دوڑتے آتے تھے اور عرض کرتے تھے یا رسول اللہ، ہم نے ایسا کہہ دیا کہ یہ جھوٹ تو نہیں ہے۔ اور اسی کے نہج پر حضرات اولیاء کی تربیت ہوئی، صالحین کی تربیت ہوئی۔ آپ نے وہ واقعہ پیران پیر سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا بار بار سنا ہوگا کہ ایک جھوٹ نہ بولنے کی نبوی عادت، نبوی سنت کو اپنانے کی وجہ سے، اس ایک سنت کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے چوروں اور ڈاکوؤں کے بڑے مجمع کو ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیا تھا۔ ایک ایک سنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ طاقت ہے
کہ وہ پورے مجمع کو ایمان کی دولت سے مالا مال کر سکتا ہے اور ایمان دلوں میں پیدا کر سکتا ہے۔ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جب علم کی طلب میں سفر کر رہے تھے تو ان کی والدہ نے سفر سے پہلے کچھ رقم ایک چھوٹے سے پرس میں بٹوے میں رکھ کر ان کے کرتے کے اندرونی جیب میں رکھ دیا تھا اور اس کو سی دیا تھا، اور یہ کہا تھا کہ یہ رقم کہیں بھی سفر میں تمہارے کام آ جائے گی۔ تو اس زمانے میں جب لوگ سفر کرتے تھے تو راستوں میں ڈاکو ہوتے تھے، قطاع الطریق ہوتے تھے، لوٹ مار کرنے والے لوگ ہوتے تھے، وہ اسی سے اپنا گزر بسر کرتے تھے۔ راستوں میں قافلوں کو روکتے تھے اور قافلے کے پاس موجود سارا مال چھین کر یا تو ان کو بھی ہلاک کر دیتے تھے یا پھر چھوڑ دیتے تھے۔ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بھی اب سفر میں جا رہے تھے، تو جب سفر میں نکل رہے تھے تو نکلتے نکلتے ان کی والدہ نے ان کو یہ نصیحت کی کہ بیٹا کبھی بھی جھوٹ نہیں بولنا، ہمیشہ سچ بولو۔ ظاہر سی بات ہے ان کی والدہ کی یہ نصیحت سنت کی روشنی میں، نبوی تعلیم و تربیت کی روشنی ہی میں ان کو دی گئی تھی۔ اب والدہ کی اس نصیحت کو لے کر وہ نکلے سفر میں۔ حسب معمول راستے میں ڈاکوؤں نے قافلے کو روکا اور پورے قافلے والوں کو جانچا، جس کے پاس جو کچھ مال تھا وہ مال چھین لیا۔ ایک ڈاکو سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی تلاشی لی تو اس کو کہیں بھی کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ اس نے کہا کہ تمہارے پاس کچھ مال ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں میرے پاس مال ہے، میرے پاس 10 درہم ہے، جتنی بھی رقم ان کی والدہ نے دی تھی اتنے درہم میرے پاس رکھے ہوئے ہیں۔ تو وہ ہنسنے لگا کہ اتنی بڑی رقم تمہارے پاس کہاں سے ہو سکتی ہے، وہ چلے گیا۔ پھر ایک دوسرا شخص آیا، اس نے تلاشی لی، اس نے بھی یہی سوال کیا کہ تمہارے پاس کچھ مال ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں میرے پاس اتنے درہم ہے، وہ بھی ہنسنے لگا۔ پھر تیسرے نے تلاشی لی، اس نے بھی پوچھا اور انہوں نے یہی جواب دیا کہ ہاں میرے پاس اتنے درہم ہے۔ تو ان لوگوں کو ماجرا سمجھ میں نہیں آیا کہ تلاشی میں کچھ مل تو نہیں رہا ہے، لیکن یہ شخص بار بار کہتے جا رہا ہے کہ میرے پاس اتنی رقم ہے۔ تو انہوں نے اپنے سردار سے کہا کہ قافلے میں ایک شخص ہے جو بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ اس کے پاس اتنی بھاری رقم ہے، لیکن ہمیں محسوس نہیں ہوتا کہ اس کے پاس اتنی رقم ہے۔ سردار نے کہا کہ اس کو میرے پاس پیش کیا جائے۔ جب اس کے چیلے لے کر حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو سردار کے سامنے حاضر ہوئے تو اس سردار نے بھی یہی سوال کیا۔ تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس اتنی رقم ہے۔ پھر اس نے کہا کہ کہاں ہے؟ انہوں نے بتایا کہ میری والدہ نے قمیص کے اندرونی حصے میں ایک جیب سی کر اس کے اندر یہ رقم رکھ دی تھی اور کہا تھا کہ سفر میں یہ رقم تمہارے کام آ جائے گی، تو یہ رقم میرے ساتھ ہے، ابھی استعمال نہیں ہوئی۔ تو اس نے تعجب سے کہا کہ یہ رقم جب تمہارے پاس تھی اور ہمیں نظر بھی نہیں آ رہی تھی تو تم اس کو چھپا کر رکھ سکتے تھے، تم نے کیوں ہمارے سامنے اس کا اظہار کر دیا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میری والدہ نے گھر سے نکلتے وقت مجھ کو یہ نصیحت کی تھی کہ بیٹا عبد القادر، زندگی میں کبھی بھی جھوٹ نہیں بولنا، ہمیشہ سچ بولنے کی عادت بناؤ۔ تو اس سردار کے آنکھوں سے آنسو نکل گئے اور بہت دیر تک وہ روتے رہا، اور پھر اس کے بعد اس نے سر اٹھا کر کہا کہ یہ ایک معصوم لڑکا اپنے والدہ کی نصیحت کی وجہ سے، جو اس کی عارضی مربیہ ہے، اس کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا، تو ہم اپنے حقیقی مربی کی، جو ہمیں کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، زندگی بخشا ہے، ہاتھ پیر سلامت ہے اور بڑے آرام اور چین کے ساتھ ہم اس کی دنیا میں جی رہے ہیں، سانس لے رہے ہیں، زندگی بھر سے ہم کیسے نافرمانی کرتے آ رہے ہیں، اور اس نافرمانی کے باوجود بھی اس کا یہ احسان ہے کہ اس نے ہماری زندگی میں سے کوئی نعمت کو نہیں چھینا۔ ہماری آنکھ بھی صحیح دیکھتی ہے، کان بھی سن رہے ہیں، زبان بھی بولتی ہے، ہاتھ پیر بھی کام کر رہے ہیں، اور ہم اپنی مرضی کے مطابق اٹھ سکتے ہیں، بیٹھ سکتے ہیں، جسم کے اندرونی اعضاء سلامتی کے ساتھ کام کر رہے ہیں، کھاتے ہیں کوئی چیز تو وہ ہضم بھی ہو رہا ہے اور پھر بھوک بھی لگ رہی ہے، اتنی نعمتیں مسلسل نافرمانیوں کے باوجود دے رہا ہے،
تو اس خالق اور مالک کا کتنا حق ہے کہ میں اس کی اطاعت کروں اور اس کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق زندگی گزاروں۔ یہ کہہ کر انہوں نے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے کر اسلام قبول کر لیا اور کہا کہ اب میں سچی پکی توبہ کرتا ہوں اور عہد کرتا ہوں کہ اگلی پوری زندگی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے مطابق گزاروں۔ جب اس کے چیلوں نے دیکھا کہ سردار تو مسلمان ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ سردار، جب نافرمانی میں ہم آپ کا ساتھ دے رہے تھے تو اب فرما برداری اور اطاعت شعاری میں بھی ہمیں اپنے ساتھ لے لیجیے۔ پھر پوری جماعت اور پوری ٹولی حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے دست حق پرست پر توحید کی، اخلاص کی اور اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ وفا شعاری کی بیعت لے کر سب کے سب اہل اللہ کی جماعت میں شامل ہو گئے۔ تو ایک نصیحت ماں کی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے روشنی میں تھی، ایک پوری بدترین جماعت کی زندگی میں تبدیلی اور انقلاب پیدا کر سکتی ہے۔ تو اندازہ کیجئے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی چند سنتیں بھی اگر ہماری زندگی میں داخل ہو جائے تو ہمارے پورے گھرانے کا نقشہ بدل جائے گا، ہمارے زندگیوں میں سکون بھی پیدا ہو جائے گا، ہمارے رزق اور روزی کے دروازے بھی کھل جائیں گے اور ہم اللہ اور اس کے رسول کی رحمتوں کو اپنے گھر میں، اپنی ذات میں، اپنی اولاد میں، اپنے ماں باپ میں اترتا ہوا اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ بلاؤں مصیبتوں سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے گا، خوشیاں اللہ تعالیٰ مقدر فرمائے گا۔ آج ہر کسی کو آپ دیکھ لیں، وہ پریشانی کا، تنگی کا اور قلبی اعتبار سے عدم سکون کا شکوہ کرتا ہے کہ زندگی میں سکون ہی نہیں ہے۔ صبح سے لوگ لے کر شام تک دوڑ دھوپ مسلسل کرنے کے باوجود بھی زبان پر بجائے شکر کے کلمات نکلنے کے ناشکری ہی کے کلمات، اور اگر کوئی شکریہ کلمات نکال بھی رہا ہے تو اس کا دل مطمئن نہیں ہے کہ میں اطمینان میں ہوں، دلی اور قلبی سکون مجھے حاصل ہے، وہ اس کا دل اس کی گواہی نہیں دے رہا۔ یہ نتیجہ ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بغاوت کا، جیسا کہ حضرت کی نصیحتوں کو ابھی سنایا جا رہا تھا کہ فرمایا حضرت نے کہ باغی بن کر زندگی نہ گزارے۔ حضرت حکیم صاحب کی یہ عمومی نصیحت ہے، ہر بیان میں جو کہتے ہیں کہ اللہ کی نعمتوں کو اس کا بندہ بن کر استعمال کرو، اس کا باغی بن کر استعمال مت کرو۔ اگر بندہ بن کر استعمال کریں گے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، تم میرے شکر گزار بندے بن کر میری نعمتوں کو استعمال کرو گے تو اللہ اضافہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے راحت قلب کی دولت دی ہے تو شکر گزار بندہ بن کر استعمال کرو، پھر اس کی نافرمانی میں اس کو استعمال کرو گے تو اللہ تعالیٰ دل کے اطمینان کی وہ کیفیت چھین لے گا، پھر ساری زندگی بے اطمینانی کے ساتھ گزرے گی۔ اللہ تعالیٰ نے رزق میں وسعت دی ہے تو شکر گزار بندہ بن کر اس کو استعمال کرو۔ ناشکری میں استعمال کرو گے یعنی اس کی نعمت کھا رہے ہیں اور اس نعمت سے اپنی طاقت بنا رہے ہیں، اعضاء اور بازو مضبوط کر رہے ہیں، بینائی مضبوط کر رہے ہیں، اور پھر اسی بینائی کو اس کی نافرمانی میں استعمال کر رہے ہیں، بد نظری میں استعمال کر رہے ہیں اور افلام بینی میں استعمال کر رہے ہیں، فحش اور عریانی تصاویر کو دیکھنے میں استعمال کر رہے ہیں، تو یہ اس کی نعمت کو نافرمانی میں استعمال کرنا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، میرے نعمتوں کے ساتھ ناشکری کا معاملہ ہوگا تو میرا عذاب اور میری پکڑ سخت ہے۔ جو کچھ آج امت مسلمہ کے ساتھ ہو رہا ہے یہ اللہ کی پکڑ ہی ہے، اور اللہ نے پہلے وضاحت فرما دی کہ میری پکڑ سخت ہے۔ اب ہمیں شکوے کا کوئی حق نہیں ہے کہ پریشانیاں مسلمانوں کے ساتھ ہیں، مصیبتیں مسلمانوں کے ساتھ ہیں، اور ساری دنیا کی حکومتوں کو مسلمانوں کا خون سستا ہو گیا ہے اور مسلمان ہی ہر جگہ مظالم مسلمانوں ہی پر ڈھائے جا رہے ہیں۔ یہ شکوہ اس لیے درست نہیں، مناسب نہیں اور ہماری زبانوں پر فٹ نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ ہم نے اللہ کی نعمتوں کو اس کی نافرمانیوں میں استعمال کیا ہے۔ یہ تو اس کی شان کریمی ہے کہ اب تک اس نے برداشت کیا اور بار بار کے گناہوں کے باوجود بھی اپنی رحمت کے دروازے کھلے رکھے، لیکن جب اللہ پکڑتا ہے تو اللہ فرما رہے ہیں ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ جب اس کی پکڑ آتی ہے تو ہم کتنے ہی ہاتھ پیر مار لیں ہم بچ نہیں سکتے۔ ہاں، بچنے کا ایک ہی راستہ ہے،
اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر ہم دوبارہ آ جائیں تو پھر لمحے بھر میں اللہ تعالیٰ اپنی گرفت کو، اپنی پکڑ کو اپنی رحمت سے تبدیل کر لیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ، دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر ان دو چیزوں کو تم مضبوطی کے ساتھ تھام لو گے تو دنیا میں کتنے ہی مصیبتیں نہ آ جائیں اور کتنے ہی حالات کے شکنجے میں امت نہ پھنس جائے، لیکن اس امت کا کوئی بال بیگا نہیں کر سکتا۔ کسی کے اندر ہمت نہیں کہ وہ تمہارے آنکھ میں آنکھ ملا کر گفتگو کرے، بشرطے کہ دو چیزوں کو تم اپنی زندگی میں جوڑے رکھو، کتاب اللہ و سنت رسولی، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ طریقہ، اس کی زندگی، یہ دو چیزوں پر اگر ہم جڑ جائیں گے تو انشاءاللہ ہماری دنیا بھی بہتر ہو جائے گی، ہماری آخرت بھی بہتر ہو جائے گی۔ اسی کے مذاکرے کے لیے آج کی ہماری یہ مجلس ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق اپنی زندگی بنانے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔